السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم خیریت؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ شیخ محترم، ابھی آپ نے الحمدللہ والے گروپ میں ایک وائس ڈالی ہے کہ تقلید حرام ہے اور یہ غلط ہے، تو شیخ محترم تقلید کہتے کسے ہیں؟ تقلید ہوتی کیا ہے شیخ محترم؟ میں آپ کو وہی چیز بھیجنے والا تھا، گروپ میں ڈال دوں گا آپ کو، میں بتا دیجئے انشاءاللہ، اس سے ہماری نالج بھی بڑھ جائے۔ انشاءاللہ جلد بازی مت کیجیے، انشاءاللہ جلد بازی شیخ محترم کے ساتھ انشاءاللہ ڈال دوں گا۔ ہاں شیخ محترم بتا دیجئے تقلید کی تعریف تھوڑی سی۔ گروپ میں آپ کو ڈالتا ہوں، انشاءاللہ انتظار کیجیے۔ یہیں پہ بتا دیجئے شیخ محترم، جی یہیں پہ بتا دیجئے۔ جلد بازی کیوں کر رہے ہیں؟ میں جلد بازی نہیں کر رہا شیخ محترم، منہ توڑ جواب دیں گے انشاءاللہ۔ نہیں، منہ توڑ جواب نہیں، قرآن حدیث ہوتا ہے، تو تقلید کی ذرا تعریف تو کر دیجئے۔ میں آپ کو تقلید کی تعریف اور اس کی شرعی حیثیت قرآن حدیث سے بالکل مدلل انداز میں انشاءاللہ آپ کو میں جواب دوں گا باقاعدہ طور پر۔ یہاں پہ جواب دے دیجیے نا، گروپ میں بھی سن لیں گے، گروپ میں بھی بات کر لیں گے۔ ہاں گروپ میں بھیجتا ہوں تو یہیں پہ بتا دیجیے نا شیخ محترم۔ ارے بھائی گروپ میں بھیجتا ہوں، اتنی جلد بازی اکیلے جلد بازی نہیں، یہاں پہ کیا ڈر ہے آپ کو شیخ محترم؟ یہاں پر بتانے میں کیا ڈر ہے آپ کو؟ میں آپ جب متفق نہ ہو، جب آپ کو تکلیف ہو تو انشاءاللہ پھر آپ مجھے یہاں پہ بتانے میں کیا دقت ہے آپ کو؟ میں اکیلے نہیں بتلانا چاہتا ہوں، میں بالکل یہ آڈیو سب پوری دنیا میں چلی جائے گی، سارے گروپوں میں چلی جائے گی جی، یہ آڈیو پورے گروپوں میں چلی جائے گی۔ آپ کو بھیجتا ہوں میں انشاءاللہ، تو بتا دیجیے نا، جلد بازی مت کیجیے۔ میں جلد بازی نہیں کر رہا، آپ ڈر رہے ہیں۔ تقلید کی حیثیت انشاءاللہ اچھی طریقے سے واضح طور پر میں بتلاؤں گا، آئیڈیو میں بھیجوں گا، اس کے بعد آپ سارے بتا دیجیے نا شیخ محترم، ریکارڈ پہ موجود ہو جائے گی، پوری دنیا سنے گی۔ جلد بازی کیوں کر رہے ہیں؟ میں جلد بازی نہیں کر رہا شیخ محترم، آپ ڈر رہے ہیں۔ میں دیکھیے جو بھی بات بتلاتا ہوں قرآن حدیث سے بالکل ثابت کر کے بتلاتا ہوں، ایسا نہیں کہ اچھا آپ کی علمی تعلیم کیا ہے شیخ محترم؟ آپ کی علمی تعلیم کیا ہے؟ ساری باتیں میں بتلاتا چلا جاؤں۔ آپ کی علمی تعلیم کیا ہے؟ جی آپ کی علمی تعلیم کیا ہے شیخ محترم؟ میں الحمدللہ فارغ تحصیل ہوں۔ میں الحمدللہ میں فارغ ہوا ہوں۔ کہاں سے فارغ ہوئے ہیں؟ مدرسے سے فارغ ہوں میں الحمدللہ۔ مطلب مدرسے سے کیا فارغ ہیں؟ ناظرہ قرآن پڑھ کے فارغ ہیں، 2-4 کتابیں 2-4 کلاس پڑھ کے فارغ ہیں، یا مفتی بن کے فارغ ہیں، یا محدث بن کے فارغ ہیں؟ کیا فارغ بن گئے، کیا فارغ ہیں آپ؟ ارے بھائی قرآن حدیث سے الحمدللہ بالکل میں فضیلت تک حاصل کیا ہوں الحمدللہ تعالی، تعلیم فضیلت تک حاصل کیا ہوں الحمدللہ۔ قرآن حدیث کا الحمدللہ کچھ نہ کچھ جانکار ہوں، ایک طالب علم۔ نہیں، جانکار تو سبھی ہے دنیا، کون ایسا آدمی ہے جو نہ جانکار ہو قرآن حدیث کا؟ ایسا کون انسان ہے؟ کوئی بیچارہ ایسا ہوگا جو انگوٹھا ٹیک ہو بیچارہ، لیکن اس کو بھی پھر بھی تھوڑا بہت قرآن حدیث کا تو علم ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تو آپ نے کون سے کیا پڑھائی کری ہے مدرسے کے اندر شیخ محترم؟ علمی قابلیت کیا ہے آپ کی؟ وہی تو میں بتایا بھائی، آپ کو سمجھ نہیں آیا؟ نہیں، کھل کے بتا دیجیے، اگر میری سمجھ میں نہیں آیا تو آسان زبان میں سمجھا دیجیے۔ مطلب آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ جی میں تو بہت کم پڑھا لکھا ہوں شیخ محترم۔ میں الحمدللہ فضیلت تک کی تعلیم مکمل حاصل کیا ہوں الحمدللہ۔ کون سے مدرسے میں فضیلت کس معنی میں آتی ہے شیخ محترم؟ یہ دیکھیے میں الحمدللہ حافظ قرآن ہوں، حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ میں نے 8 سال تک عالم کورس میں نے مکمل کیا ہے الحمدللہ۔ 8 سال تک آپ نے عالمت کا کورس کیا ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا، چلے ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول فرمائے۔ میں انشاءاللہ آپ کو گروپ میں فوراً بھیجتا ہوں میں انشاءاللہ آپ کو۔ تو تکلیف کی تعریف شیخ محترم بھیجنا چاہتا ہوں۔ نہیں شیخ محترم دیکھیں، میں بد کلامی تو نہیں کی آپ کے ذہان میں ابھی؟ بد کلامی تو میں بھی کہاں کیا ہوں آپ کو؟
نہیں میں تو دیکھو، میں تو یہ ہے کہ جہاں سے بھی ملے جو بھی ملے سیکھو. صحیح بات ہے، مجھے بھی سیکھنا ہے، آپ کو بھی سیکھنا ہے، ہر آدمی کو سیکھنا ہے. نہیں آپ تو عالم ہو گئے نا شیخ محترم، ماشاء اللہ. آپ نے دیکھیں حفظ قرآن بھی کیا ہے، اور دیکھیں قرآن حدیث کی 8 سال آپ نے تعلیم بھی لی ہے. الحمدللہ. جی تو آپ تو بہت بڑے درجے کے، دیکھیں ہمارے مقابلے میں آپ بہت بڑے اوپر ہو گئے. ہم تو ایک عامی انسان ہیں. لیکن آپ تقلید کو حرام بتا رہے ہیں، لیکن میاں نذیر حسین دہلوی وہ بھی تقلید کو جائز بتا رہے ہیں. مولانا امرتسری وہ بھی تقلید کو جائز بتا رہے ہیں. امت کے بہت بہت بڑے علماء گزرے ہیں، وہ بھی تقلید کو جائز بتا رہے ہیں. کس نے کس بنیاد پر تقلید کو جائز قرار دیا ہے، مجھے سارے دلائل پیش کیجیے انشاءاللہ. جی تو مطلب کسی بنیاد پر آ کر کے تقلید جائز بھی ہو جاتی ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس بنیاد پر آپ جو بتلا رہے ہیں. آپ کو تو دیکھنے کی ضرورت آپ کو تو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ آپ نے تو 8 سال تعلیم حاصل کی ہے قرآن حدیث کی. جی حفظ کرنے کے بعد تو آپ کو تو کسی کی ضرورت ہی نہیں. کسی نے غلط لکھا ہے تو آپ تو فٹاک سے بتائیں گے ہاں بھائی اس بندے نے غلط لکھا ہے، غلط بتا رہا ہے. تو میں آپ سے اسی لیے پوچھ رہا ہوں شیخ محترم، میں آپ سے اسی لیے معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کیا کسی کنڈیشن میں آگے تقلید جائز بھی ہے یا نہیں ہے؟ یہ شریعت سب کو جو ہے اجتہاد کرنے کی ہی اجازت دیتی ہے. دیکھیے آپ تقلید کا مطلب کیا سمجھے ہیں، یہ مجھے بتلائیے. پہلے یہ بتلائیے. میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں، آپ الٹا مجھ سے سوال کر رہے ہیں. دیکھیے میں آپ کو بتلا دیتا ہوں. تقلید کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے قلد یقلد تقلید، گلے میں پٹا ڈالنے کو بولتے ہیں. گلے میں پٹا ڈالنا. اچھا ایک ہی معنی ہوتا ہے اس کا؟ بالکل اس کا معنی یہ چلتا ہے. اور حدیث اچھا ہار بھی ہے شاید بخاری شریف کے اندر. جی ہے. قلادے کا مطلب ہار بھی ہے. وہی تو ہے اللہ کے نبی. اور تقلید کا لغوی معنی پیروی بھی ہے. جی تقلید کا لغوی معنی پیروی بھی ہے، اطاعت بھی ہے. پیروی کرنا بھی ہے. اور ہار جو آپ بول رہے ہیں گلے میں پٹا ڈالنا وہی ہے. نہیں پٹے ڈالنا کس نے لیا ہے؟ ہار کیوں نہیں لیا؟ ہار بھی ہے تو آپ نے ہار کیوں نہیں لیا؟ تقلید کا معنی ہار ہے. ہاں بالکل ہے. قلادے کا مطلب قلادے سے ہی تقلید نکلی ہے جس طریقے سے آپ لوگ بتاتے ہیں. تو پھر ہار کیوں نہیں لیا گیا، پٹائی کیوں لیا گیا؟ آپ یہ بتلائیے قرآن مجید میں کوئی ایک ایسی دلیل موجود ہے جس بنیاد پر تقلید کرنا جائز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 50 سے زائد مقامات پر کہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. ہاں بالکل ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. بالکل بات صحیح ہے. تو پھر عالم اپنا کام کرے گا، جاہل اپنا کام کرے گا. جاہل عالم سے مسئلہ پوچھے گا. بالکل قرآن تو صاف لفظوں میں کر رہا ہے. ہاں تو پھر اس میں کیا دقت ہے؟ بس جاہل کو اجتہاد نہیں کرے گا، اسے کوئی دقت کوئی پریشانی آئے گی، وہ عالم سے مسئلہ پوچھے گا. تو امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل یہ گمراہ ہیں. جن لوگوں کی ہم تقلید کرتے ہیں یا ان سے جو ہے مسئلے لیتے ہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں کیا؟ میں آپ کو بتلاؤں قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ اتبعوا ما انزل الیک من ربک ولا تتبعوا من دونه اولیاء. جی آپ اتباع کرو جو اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے. ہاں تو یہ اولیاء کرام کی اتباع مت کرو. ہاں تو یہ لوگ سن تو لیجیے شیخ محترم، یہ لوگ امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، امام حنبل ہوں، امام ابو حنیفہ ہوں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ قرآن حدیث سے نہیں بتاتے تھے مسئلے، اپنے گھر سے بتاتے تھے. ہو سکتا ہے کہ بعض مسائل میں وہ الجھ جائیں، بعض مسائل میں وہ غلطی کے شکار ہو جائیں، لیکن کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو ذرا برابر بھی شک ہے کہ وہ گمراہیت کے راستے کو اختیار کریں گے؟ اچھا تو آپ اس کا مطلب جو ہے شیخ محترم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خود سے تحقیق کرتے ہیں قرآن حدیث سے، آپ کسی سے مسئلہ نہیں لیتے ائمہ محدثین فقہاء اکرام میں سے؟ نہیں، ہم اصل مسئلہ جو اخذ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان سے، احادیث رسول سے. اچھا شیخ محترم آ جائیے گروپ کے اندر. اور آپ ماشاء اللہ دیکھیں اتنی اعلیٰ تعلیم بھی لی ہے آپ نے. ابھی دیکھیں مسئلہ ہو بھی جائے گا حل. 8 سال آپ نے علم حاصل کیا ہے. میں ایک قرآن کریم کا صفحہ لگاؤں گا، آپ مجھے اس سے خود سے تحقیق کر کے دکھا دیجئے گا. دیکھتا ہوں آپ کی علمی قابلیت ماشاء اللہ آپ کو سچا ثابت کرتی ہے یا آپ اپنے دعوے میں جھوٹے ثابت ہوتے ہیں. ایک حدیث لگاؤں گا، اس سے مسئلہ نکال کے دکھا دیجئے گا. ٹھیک ہے نا؟ آئیے آپ گروپ میں آپ.